يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہم بإحسان الی یوم الدین. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. SIO کے اس ویکلی پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آج کا عنوان ہے تعلق باللہ اور عملی زندگی میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو یہ تخلیق جو ہے بے مقصد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی واضح مقصد کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کے مطابق پھر انسان کو جو ہے ایکوپ بھی کیا. اس کو ایک تو ذہانت اور فطانت عطا کی، دوسرا اس کو ایک شعور کانشیسنس عطا کیا، اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رہنمائی بھی فرمائی کہ انسان کو اپنی زندگی کو کس طرح سے برتنا ہے، اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ اس زندگی میں بھی وہ کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار پائے اور آنے والی زندگی میں بھی جو ہے وہ نجات اور سرخ روئی حاصل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس حوالے سے قرآن میں ہم بارہا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اس قرآن کی اس مشہور آیت کو کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق اس لیے فرمائی کہ وہ ہماری بندگی اختیار کرے. اب یہاں یہ ایک اہم چیز ہو جاتی ہے، دو چیزیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی یہ چیز کہ انسان کے مقصد وجود یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے. اب اس سے جڑا ہوا ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کیا؟ اب بندگی کے حوالے سے کئی سارے نظریات ہوتے ہیں، کیونکہ مختلف مذاہب میں مختلف نظریات ہوتے ہیں. بعض مذہبوں کے اندر جو ہے وہ بندگی بس اتنی ہے کہ آپ کوئی خدا کا ایک تصور رکھیں، کچھ رسومات ریچولز کو جو ہے بجا لائیں اور پھر اپنی زندگی، باقی زندگی جو ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق طے کر لیں. ایسے ہوتا ہے. بعض دوسرے مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، مزید اس میں یہ ایک یعنی کوئی تصور خدا کے ساتھ اور جو رسمی عبادات ہیں، ریچول ورشپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یہ ہوتی ہے کہ صحیح غلط کا کچھ تصور دیا جاتا ہے، ایک مورالٹی کا ایک نارمیٹیو آئیڈیا بھی اس میں ہوتا ہے. اب بعض خاص طور سے اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے یہ کہ ایک پورا زندگی کو دیکھنے کا ایک پورا طریقہ اور ایک ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جسے آج کی ہم کنٹمپریری زبان میں ایک ورلڈ ویو کہہ سکتے ہیں. اسلام کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے جس سے جو ہے انسانی زندگی کے ہر ایک گوشے پہ جس کے اثرات پڑتے ہیں. اب اس میں جو ہے آپ کے علوم و فنون ہو، آپ کی جو ہے سیاست و ریاست ہو، آپ کی جو ہے معاش اور معاشیات ہو اور معاشرت ہو، تمام چیزوں ہی پہ کے تعلق سے جو ہے دیکھنے کا، سمجھنے کا اور برتنے کا ایک ڈھنگ اسلام انسانوں کو سکھاتا ہے. یہ اس چیز کے ساتھ ساتھ یعنی تصور خدا بھی موجود ہے، رسومی عبادات بھی ہیں اسلام میں، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ صحیح اور غلط کا ایک نارمیٹیو تصور بھی ہے کہ کیا صحیح کیا غلط، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ایک پوری زندگی کو گائیڈ کرنے کے لیے کچھ واضح پرنسپلز بھی دیے جاتے ہیں. تو عبادت کا پھر یہی تصور ہم جب پورے قرآن اور پورے احادیث میں دیکھتے ہیں تو عبادت کا یہ تصور ہی ہم کو اسلام سکھاتا ہے. وہ یہی نہیں کہ بس ایک آدمی مسلمان پیدا ہو گیا تو بس اس کا اسلام اتنا ہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے کچھ تصور خدا رکھ لیا، کبھی جو ہے وہ رسومی چیزوں میں جو ہے اپنے آپ کو اس دین سے شریک کر لے. ٹھیک ہے، کبھی عید بارات ہے تو نماز پڑھ لی یا جو بھی اس کا ہے. اسی طرح اگر اس کو شادی بیاہ کے معاملات ہیں تو اس مذہب میں کیا بیان کیا گیا ہے، جیسے طے کیا گیا ہے اس کے حساب سے اپنے معاملات طے کر لے. یا اگر اور اس طرح کے جو بھی لائف سائیکل میں آنے والے امور ہیں ان کے تعلق سے جو ہے وہ دین
کے جو بھی احکامات ہیں اس کو کر لیں. لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. اور جب اسلام میں بندگی کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس میں پھر تعلق باللہ کا بہت ہی ایک کلیدی مقام ہم کو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جب انسان کے زندگی کا مقصد ہے اور اسلام میں بتائے ہوئے تمام یہ پورا ایک ورلڈ ویو جب بیان کیا گیا ہے، اس ورلڈ ویو کے اندر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے رشتہ استوار کرنا، اس سے لو لگانا ایک بہت ہی کلیدی مقام رکھتا ہے. اب اس میں کیوں یہ ایسا کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں اس کے کردار پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اس تعلق باللہ کے تقاضے کیا ہیں. یہ ہم کو اگر سمجھ گئے تو یہ پورا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تعلق باللہ کی اہمیت کیا ہے اور عملی زندگی میں اس کے اثرات کیا ہونے ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں یا کیا ہونے ہیں، ہم کو سمجھ میں آتا ہے. اصل میں تعلق باللہ میں سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کون، اور اس نے یہ تمام جہاں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی ہے تو یہ تمام کائنات کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں، جب کائنات دیکھتے ہیں اس کی وسعت دیکھتے ہیں، اس کی بلندی دیکھتے ہیں اور اس کے اندر تنوع دیکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو لا محالہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ اتفاقی وجود نہیں رکھ سکتی، یہ خود بخود تو اپنے وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے بنانے والا کوئی ہوگا. اور جو یہ عظیم الشان ایک میجسٹک یونیورس اور آس پاس سے لے کے کازمولوجی پہ جب ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ کائنات اتنی شاندار ہے تو اس کے بنانے والا کتنا عظیم ہوگا اور کتنا پاک اور بلند ہوگا. تو اصل چیز جو تعلق باللہ میں سب سے بنیادی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام کا اور مرتبے کا احساس ہونا، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. تو اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو سمجھنا کس طرح سے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور برائی، اچھی اور برے کا دونوں ایکسٹریم پوٹینشیل رکھا ہے. یعنی ایک ہی انسان جو ہے وہ بہت انتہائی شریف اور فرشتہ صفت بھی ہو سکتا ہے اور اتنا برا اور گھٹیا بھی ہو سکتا ہے کہ درندہ کہنا درندوں کی توہین ہو جائے گی. تو یہ دونوں پوٹینشیلز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہانت، فطانت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور بخشا، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی انسان کو ایک واضح ہدایت نامہ بھی دیا کہ انسانی زندگی کس طرح بہتر انداز میں برتنا ہے، وہاں یہ چیز بہت اس پورے کیا کہتے ہیں اسکیم آف تھنگس کے اندر ایک بہت اور امپورٹنٹ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو سمجھے اور اس کے حساب سے اپنے اندر جو نیکی کا پوٹینشیل ہے یا بھلائی کا پوٹینشیل ہے اسے میکسیمائز کرے، اور اس کے اندر جو برائی اور رذالت کے جو داعیات ہیں ان کو قابو میں کرے، ان کو کچیلے اور ان کو دبائے، تاکہ وہ زندگی میں بہتر سے بہتر انسان بن کے اپنی زندگی گزار سکے اور آخرت بھی اس کی سنورے. تو اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھنا اس لیے بہت اہم اور کلیدی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے مقام کو جب سمجھتے ہیں تو اس کے آگے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے سے جو چیز ہمارے اوپر کیا کہتے ہیں لازم آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، چونکہ بندگی ہی کے حوالے سے بات شروع ہوئی نا، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ذوق اور اس کی نافرمانی کا خوف، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی ضروری ہے. اور جو آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جس نے اپنے رب کے مقام کا پاس لحاظ رکھا، اس کا ڈر رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کی تنگ دستیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو وہی ہے جو حقیقتاً کامیاب ہوگا. تو اصل میں بارہا ہم تقوی کا لفظ ایک سنتے ہیں
تعلق باللہ کے حوالے سے کہ ہمارے اندر جو ہے تعلق بالتقوی ہونا چاہیے. تو تقوی اسی حوالے سے ہے. عموماً تقوی کا جو عام مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. یہ بہت ایک لیمیٹنگ ٹرانسلیشن ہے اس ایک واسٹ کانسیپٹ کا. اصل میں جو چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف اور اس کی پکڑ کا خوف اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذوق. یہ چیز اصل میں یہ کیفیت جو آپ کو پھر جو جذبہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پیدا کرتی ہے, وہی چیز کا نام تقویٰ ہے. کہ ایک طرف تو آپ اس کو خوش کرنے کا زیادہ سے زیادہ شوق رکھتے ہیں, دوسری طرف اسے ناخوش کرنے یا اس کی نافرمانی کرنے کا ڈر بھی رکھتے ہیں. کہ تو یہ وہ اصل میں وہی چیز ہے جس کو ہم محبت سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ جس کے تعلق سے آپ کو محبت ہو تو ان کو خوش کرنے کا ایک جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے, ان کو ناخوش کرنے کا آپ کو ایک خوف یا اس کا ایک احساس رہتا ہے. اسی لیے مومنین کی صفات میں قرآن میں ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ بیان ہوا ہے کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں انتہائی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو تعلق ہے, یہ رشتہ ہے, اس کی بنیاد پھر کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی بنیاد قرآن کے اپنے الفاظ میں جو ہے وہ تزکیہ ہے, یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا. یہ پاک کرنے کا عمل آپ سمجھ سکتے ہیں, یعنی انسان کا جسم بھی ہے, اگر وہ مستقل اس کو پاک صاف نہ رکھے اس کی, تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو ہے گندگی اور غلاظت جمے گی, اس سے جو ہے طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی اور بہت سارے نقصانات ہوں گے. اس لیے بہت ضرورت ہے ہم ہر روز جو ہے نہا دھوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی دن بھر جو ہے کئی دفعہ جو ہے اپنی پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. خاص طور سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وضو جو ہے وہ اسی پاکی اور طہارت کے لیے ہے. تو تمام چیزوں میں جس طرح سے یہاں رکھتے ہیں, اور اگر نہیں رکھیں گے تو جو انسان کی روٹین ہے اسی کے اندر اس جو ہے انسان گندگی اور غلاظت کی طرف جا سکتا ہے. اسی طرح جس طرح اس کا ظاہر ہے اسی طرح اس کا باطن بھی ہے. اگر اس کو مستقل پاک اور صاف نہ رکھا جائے تو پھر بہت آسان ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے گندگی اور غلاظت کے جو ہے غلاف چڑھتے چلے جائیں انسان کے دل کے اوپر. تو اسی حوالے سے تزکیے کا کانسیپٹ قرآن میں ہم پاتے ہیں کہ مستقل ایک پاک کرنے کا عمل, اور بارہا قرآن میں اس حوالے سے بہت سارے آیات ہیں. ایک آیت کا ذکر یہاں کروں گا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, انسان کے نفس کے حوالے سے کہ جس نے اس کو پاک رکھا وہ فلاح پا گیا, اور جو اس کو یعنی اس میں چلا گیا, یعنی اس کو فری ہینڈ دیا اپنے نفس کو اور اس کی پیروی کرنی شروع کر دی تو پھر برباد یا ہلاک ہو گیا. تو یہ تزکیہ کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار ہونا, اویئرنس ہونا, کانشیسنس ہونا کہ خدا ہے, ہمارے زندگی کا ایک مقصد ہے, وی او سم تھنگ ٹو آر کریٹر. یہ تصور اگر مستقل نہ رہے تو بہت آسان ہے کہ انسان اپنے اندر جو نیکی اور شر کے جو داعیات ہیں اس میں وہ خاص طور سے شر والے داعیات میں بہہ جائے, اور اپنے آپ کو, اپنے زندگی کے مقصد کو, خدا کو, اور بالآخر جیسے قرآن میں آتا ہے اپنے آپ کو بھلا دے. کیونکہ جب وہ انسان اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے, اپنے پروردگار کو بھول جائے, تو وہ پھر اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے, اور جب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. تو یہ, اور اس کے بعد پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کو انسان رہنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بہت انسان نما پتہ نہیں کس طرح کا یعنی جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اس کو درندہ کہنا شاید درندے کی توہین ہو جائے گی, اس طرح سے اس کے اندر جو ہے رذالت اور گراوٹ آ جاتی ہے. تو اصل میں اسی لیے جو مین چیز ہے تزکیہ, اور تزکیے کا جو اصل فوکس ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا کا استحضار انسان کے اندر پیدا ہو. نماز کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی, کہ نماز کو قائم کرو تاکہ میری یاد دہانی ہوتے رہے. ہم دیکھتے ہیں نماز دن بھر میں 5 وقت فرض کی گئی ہے, اور نماز بھی اگر آپ
معروضی طور پہ دیکھیں تو بہت ہی ایک انکنوینئنٹ سی چیز محسوس ہوتی ہے. آپ سو رہے ہوتے ہیں, آپ کو اٹھ کے خدا کے حضور حاضر ہونا ہوتا ہے. آپ دن کے سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں اور پھر اچانک آپ کو پھر خدا کی پکار آتی ہے اور خدا کے آگے آپ کو حاضر ہونا رہتا ہے. اسی طرح دن کے انہی اوقات میں نماز رکھی گئی ہے جن اوقات میں انسان سب سے زیادہ مشغول ہوتا ہے, یا اپنے آرام میں مشغول ہوتا ہے, یا اپنے کام دھام میں مشغول ہوتا ہے, یا اپنے لیجر اور ریلیکسیشن میں مشغول ہوتا ہے. لیکن مقصود یہی ہے کہ ہر اس زندگی کے تمام معاملات کے اندر بار بار یہ چیز کی یاد دہانی کرنا مقصود ہے کہ ڈونٹ فرگیٹ کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. واٹ یو آر, واٹ یو اوٹ ٹو گاڈ, یہ چیز آپ کے نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے. اسی لیے آپ سو رہے ہوتے ہیں, فجر کے نماز کا وقت ہوتا ہے, خدا کے آگے آپ کو حاضری دینی ہوتی ہے. دن کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, ظہر کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کام سے تھکے ہوتے ہیں تو لیکن اس وقت بھی عصر کا وقت ہوتا ہے. شاید آپ گھر آئیں اور کچھ ریلیکس ہونا چاہیں, انہی اوقات میں جو ہے وہ پھر مغرب کی نماز ہوتی ہے. شاید آپ کھانا پینا چاہیں, اسی وقت عشاء کی نماز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب یہ ہو اور آپ پورے استقلال کے ساتھ نماز جیسے کہ اس کا مقصد ہے, آپ اس کو اس لگن کے ساتھ اگر ادا کریں تو یہ چیز بار بار آپ کو زندگی میں, یعنی زندگی کے ہر لمحے آپ کو یہ استحضار رہے گا کہ ہم کیا ہیں, کیا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے. پھر اسی لیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا سے اپنا رشتہ بناتے ہیں ان کے اندر, زندگی کے اندر جو ہے کچھ مثبت پازیٹیو چینجز آتے ہیں, کچھ پازیٹیو ویلیوز ان کے نفس کے اندر, ان کی طبیعت کے اندر, ان کے کردار کے اندر آنے لگتی ہے, اور اسی طرح جو ہے ان کے زندگی پر اس کے اثرات رونما ہونے لگتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے تو پھر لازماً انسان کی زندگی میں بہت سارے وہ پازیٹیو ویلیوز آنے چاہیے. اب ان کی اگر فہرست ہم بیٹھ کے بنائیں تو بہت ایک طویل فہرست ہے, لیکن ان میں سے کچھ 4 اہم صفات ایسے ہیں جو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. وہ بہت کلیدی رول انسان کی زندگی میں پلے کرتے ہیں, اس لیے ان کو آج خاص طور سے ان 4 صفات کو منتخب کیا گیا ڈسکشن کے لیے. باقی یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا, اگر آپ ان صفات یا ان تعلق باللہ کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہونے والے صفات کا اگر آپ اگر ان کو گننا چاہیں تو بہت ایک طویل فہرست بن سکتی ہے. ان 4 صفات میں سب سے پہلے تو توکل ہے. توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ کہ میرے زندگی کا جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے میرے زندگی کے لیے ایک مقصد متعین کیا, تو میرے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی زندگی اس کی بندگی میں گزاروں, اور جب میں اس کی بندگی میں گزارتا ہوں تو لازماً یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام معاملات جو ہے وہ اس کے سپرد رہیں گے, وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا. اور جو اصل چیز جس کے بارے میں انسان فکر مند ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اسے کامیاب حاصل ہوئے اور آخرت کی زندگی میں اسے کامیاب حاصل ہوئے, تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں ایک اطمینان پایا جانا کہ اگر میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کر دوں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے تمام معاملات میرے اس کے ذمے ہیں, اور وہ ان تمام معاملات کو جو ہے سب سے بہتر انداز میں انجام دے گا. میری دنیا کی زندگی بھی ہے تو وہ بہت اچھے سے اچھی طرح جو ہے کامیابی اس میں نصیب ہوگی, اور آخرت کی زندگی میں نجات اور سرخروئی حاصل ہوگی. تو یہ توکل کے البتہ تعلق سے بہت سارے اور بھی خیالات لوگ رکھتے ہیں. توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو عمل کرنا چاہیے انسان کو وہ اس سے تہی دامن ہو جائے, بس بیٹھے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزیں دیکھ لے گا. نہیں, اس کا بھی ہمارے دین میں ایک بہت صحیح وہ دیا گیا ہے کہ ایک مشہور اس حوالے سے ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی
کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی میں خطبہ فرما رہے تھے، تو ایک صحابی آئے، بدو صحابی بادیہ نشین آئے، اونٹ پر آئے تھے، تو اونٹ سے اترے اور کو ایسے ہی چھوڑا اور مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کو کیوں ایسے ہی چھوڑے ہو؟ تو کہا کہ میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعقلھا وتوکل، کہ اس کو باندھو اور پھر اللہ کے اوپر توکل کرو۔ تو توکل کا یہی اسلام میں جو ہے بہت اچھی مثال ہے۔ اونٹ کو آپ باندھیں گے، یعنی آپ جو پریکاشنز لینے ہیں، آپ کو جو محنت کرنی ہے کسی معاملے میں، وہ تو آپ کریں گے، اور جو بھی آپ کو کرنا ہے آخری درجے تک کریں گے۔ اس کے بعد جو ہونا ہے، اس کے بعد جو نتیجہ آنا ہے، اس کے حوالے سے پھر آپ کو یہ اطمینان ہو کہ میں نے تو اپنی بساط کی کوشش کر لی، لیکن البتہ آگے جو بھی نتیجہ آئے گا وہ من جانب اللہ ہوگا، اور جو بھی نتیجہ آئے گا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا، تو میری دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی کوشش تو بہت اچھی طرح کرتے ہیں، جب رزلٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں آتا تو پھر جو ہے وہ ایک مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ مایوسی کا شکار انسان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ کوئی تصور خدا نہ رکھے، یہ سوچے کہ میری کوششیں ہی آخر چیز ہے، اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی کوششیں تو آپ کو کرنی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ پوری صورتحال نہیں ہے۔ آپ کو کچھ حصہ آپ کو کرنا ہے، کچھ حصہ اللہ کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی دین نے یہی تعلیم، توکل کا جو تصور یہاں اس حدیث میں ہم دیکھیں گے، یہی کہ آپ اپنے حصے کی کوشش کیجئے اور یہ بھروسہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حصے کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر انداز میں کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ توکل کا صحیح وہ ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آپ اپنی بساط کی کوشش کر لیجئے، صحیح کوشش کر لیجئے، اور پھر آگے کے لیے اطمینان رکھیے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے نا، جب آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے پاس تمام معاملات ہیں، تو جو بھی اس کے اندر وہ فیصلہ ہوگا بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ میں سوچا کہ اس سے یہ نتیجہ نکل آئے، یہ میری سمجھ کے مطابق تھا، لیکن نتیجہ ویسے نہیں نکل کے آیا، لیکن بعد میں آگے چل کے پتہ چلا کہ نتیجہ اس طرح فیوریبل نہیں نکلا، میرے لانگ ٹرم کے لیے بہتر تھا۔ تو انسان کی اپنا جو اس کا دماغ ہے اور اس کا جو قوت تخیل ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، وہ تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کرتا، تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ بھروسہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا، یہ اصل میں چیز ہے۔ اور ہوتا بھی ہے، ہم اکثر و بیشتر اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم نے کوئی کوشش کی، سوچا کہ نتیجہ ایسا نکل آئے، لیکن جب نتیجہ نہیں نکل آتا ہے تو ہم مایوسی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسی وقت آپ اپنے آپ کو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، تو پھر آگے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ چیز فیوریبل نہیں تھی، نہیں، شاید وہ آؤٹ کم نہیں، کوئی اور آؤٹ کم آیا جو ہمارے لیے الٹیمیٹلی بہتر تھا، جس سے فوائد ہم کو زیادہ حاصل ہوئے۔ یہ تو بہرحال دنیا کی چیزوں کے معاملات سے ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ایسا ہے کہ کوئی نتیجہ نکل نہ آئے اس دنیا میں، لیکن شاید اس کا بدلہ ضرور اللہ کے پاس آخرت میں بہتر بدلہ ضرور رہے گا۔ تو توکل انسان کو جو ہے بہت سارے نفسیاتی پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ ایک تو زندگی کے بارے میں آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ رینڈم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک پلان ہے، اس کے حساب سے تمام کائنات چل رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنی بساط کی کوشش کریں، یعنی یہ چیز مشروط ہے، ایسے نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خود بخود معاملات ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ اپنی کوشش، اپنے حصے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ بے نیاز ہیں۔ جو بھی آ رہا ہے اب اس کے حساب سے آپ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں اپنا محاسبہ تو رہے گا، ہم سے کیا کمی بیشی رہ گئی یا ہم نے اپنے کوشش میں کیا کوتاہی کری، وہ ایک چیز ہے۔ لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی جو نفسیاتی پہلو انسان کو کیا ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ پھر مایوسی کا اور جو ہے پریشانی کا اور طرح طرح کی چیزوں کا جو شکار ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے جو ہے گویا کہ آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ آپ مطمئن رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
کی طرف سے جو بھی چیز آئی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے وہ خیر کا ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری اہم چیز، دوسرا ایک اہم صفت جو ہے وہ شکر کی صفت ہے، کیونکہ دیکھیے ہم مطلب یہ تو بہت واضح سی بات ہے نا کہ زندگی اگر ہم بیٹھ کے سوچیں تو کتنی رینڈم، بظاہر کتنی رینڈم نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مطلب کتنی ہی دفعہ ہم مثال کے طور پر گاڑی چلاتے ہیں، ایک بہت ہلکا سا مطلب جو ہے ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں شاید ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، یا شاید جو ہے کہیں ٹکر ہو جاتی، یا شاید کہیں ہم گر جاتے، لیکن بچ نکلے۔ اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں اور اس طرح کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ بچ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو مثال ہے، لیکن ورنہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہر ایک سانس کتنے سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ ہے، اور اگر ہماری سانس رک گئی 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، تو کیا ہوگا؟ تو انسان کی یہ پوری زندگی ہے، یوں کہے کہ ہر ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ انسان کو زندگی دی، لیکن ہمارے زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں کتنے سارے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ہم کو عقل دیا، شعور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے بڑی نعمت تو یہ دی کہ اس کا شعور دیا، کہ اللہ تعالیٰ کا خود شعور۔ کتنے سارے انسان ہیں جو اس شعور سے بھی محروم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں یا اس کے سے متعارف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا بھی شعور اور تعارف دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی دین کی خدمت کے لیے ہم کو موقع دیا، اس کی بندگی کا ہم کو موقع دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علم، مال، دولت، وقت، صلاحیت، اور پتہ نہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ چیز بالکل فطری ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کے پاس ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک شکر کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بہت سارے اور بھی غلط چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہتر ہی چیز میں رکھا ہے۔ اب توکل اور شکر کے درمیان بھی آپ کنیکشن دیکھیے گا کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اور بھروسہ اور یہاں شکر، کہ آپ شکر مند ہیں کہ بہت کچھ تو اور ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا بہتر کیا۔ اور واقعی اگر ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھے تو ہر انسان کے نیچے کوئی اور ہوتا ہے، یعنی ہم جتنے بھی شاید ہمارے زندگیوں میں کمیاں ہوں یا محرومیاں ہوں، ہم سے اور زیادہ بری حالت میں لوگ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہم کو بچائے رکھا ہے، اور ہماری زندگی میں اس کے علاوہ بھی کتنی سارے نعمتوں سے اور نوازشوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں روشنی کی ہے۔ تو واقعی پھر یہ ہے کہ جب انسان کے اندر وہ ایک شکر کا جذبہ ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت سارے ہمیشہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں شکایت، ہر چیز پہ شکایت، ہر چیز کے اندر کمی خامی تلاش کرنا۔ تو زندگی میں نہ ان کو کوئی چین سکون ہوتا ہے، نہ خوشی ملتی ہے۔ لیکن جب آپ کے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز کو ایک پازیٹیو انداز سے دیکھنے کا ایک جذبہ ایک آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس سے آپ خوشی زندگی گزارتے ہیں، اور ہر چیز میں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کا رہتا ہے، جو کہ بہت سارے خود نفسیاتی طور پہ آپ کے یعنی دوسرے والا رویہ نفسیاتی بیماریوں کا موجب ہوتا ہے۔ تو آپ یہ چیز بہت سارے چیزوں کے اندر ایک پازیٹیو چینج کا باعث بنتا ہے۔ برے حالات بھی ہوں تو آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل آپ حل بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری صفت جو انسان کے ایک بہت اہم صفت تعلق باللہ کے نتیجے میں جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ صبر کی ہے۔ صبر کے بارے میں بھی ایک عام جو مفہوم ہم رکھے کہ کوئی بھی ایک چیز کے بارے میں آپ ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا، یعنی انگریزی میں کہیں تو پرسیویئرنس کا جو مادہ ہے، یعنی کوئی بھی آپ کو ایشوز، مسائل، چیلنجز آئیں تو آپ ثابت قدمی کے ساتھ اس پہ جم جانا۔ تو یہ تو ضرور اس کے اندر یہ مفہوم ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی چیز ہے کہ آپ حالات کے نامساعد ہونے کی شکل میں، یعنی جب آپ چیلنجز کو فیس کرتے ہیں تو بہت جلدی متاثر ہونے والے نہیں ہوتے، یعنی آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔
اگین ان صفات کے اندر آپ کنیکشن پائیں گے. یہ ٹھہراؤ کیوں آتا ہے؟ چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے تئیں شکر کا جذبہ رہتا ہے، اس لیے پھر آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ جو ہے ٹھہر جاتے ہیں. حالات جب جو ہے آپ کو بہت سارے چیلنجز جب آپ ہوتے ہیں تو آپ ایکسٹریم ریاکشنز کا شکار نہیں ہوتے. یعنی بہت زیادہ پریشانی ہے تو پریشانی سے اتنے زیادہ پریشان ہو جانا کہ آپ جو ہے پھر بے قابو ہو جائیں، یا پھر جیسے بھی حالات ہو تو ایک دم پریشان ہو جانا، جو ہے آپ کی ذہنی کیفیت منتشر ہو جانا، یا پھر ایکسٹریم ایموشنز کا شکار ہو جانا، یہ تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس واضح ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیا کرنا ہے، اور ان حالات کے تعلق سے بھی آپ کو ایک بہت صحیح ایک تصور رہتا ہے. اور جب صبر رہتا ہے تو بہت ان فیس آف ایڈورسٹی، ان فیس آف چیلنجز آپ ڈٹ جاتے ہیں، آپ ان کو فیس کرنے کے ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو تعلق باللہ ہی وہ چیز ہے جو آپ کے اندر یہ چیز کو پیدا کرتی ہے یا اس کو بناتی ہے، مستحکم کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے تو یہ مشکل ایسے ہی نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان مشکلوں کے ذریعے ہم کو آزما رہا ہے، ان مشکلوں کے ذریعے ہم کو ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ان ٹیسٹ میں ہم کو ہمیشہ جو ہے کامیابی کا موقع ہمیشہ رہتا ہے. یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے یعنی ان کے استطاعت سے بڑھ کر نہیں آزماتا. استطاعت سے لازماً جو ہے وہاں مرحمت والی چیز، اس صفت کے لیے بھی جو تلقین ضروری ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق کی بات کریں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں اور پھر انسانوں کے بارے میں نہیں ہے. اگر کہیں ہوتا ایسا ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ شاید تعلق باللہ ہمارا ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. تو مختصراً یہ ہے کہ اگر تعلق باللہ ہمارا ویسا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تو پھر لازماً اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کچھ ایسے صفات ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے جس سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں. ہمارے کردار کے اندر ان صفات کا آنا پھر لازماً ہے، ضروری ہے. نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ شاید ہمارا تعلق باللہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کہیں کمی بیشی ہوگی، ان کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں اور پھر ہم واقعی اللہ کے بندے بنے. اب آتے ہیں آخری بات کی طرف، وہ ہے کہ تعلق باللہ کے پھر تقاضے کیا ہیں. تعلق باللہ کے تقاضے جو ہیں وہ پھر 3 ہو جاتے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رشتہ اپنا جوڑنا شروع کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازمی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کچھ ایسا آپ نے بنا لیا ہو کہ آپ ہاں اللہ ہے، اللہ ہی ہمارا خدا ہے، اللہ ہی کے ہم بندے ہیں، لیکن وہ بندگی کا اظہار نہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری زندگی نہ گزرے، اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت نامے کے مطابق اس کے رسول کے اسوے پہ، ان کے اگزامپل پہ ہماری زندگی نہ ہو، اور ہماری زندگی جو ہے بس ایک تصوراتی سطح پر تو اللہ کا ایک اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اس کا شعور رکھتے ہیں، لیکن اس کے آگے ہماری زندگی میں کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو پھر یہ تعلق باللہ نہیں کہا جا سکتا. تو تعلق باللہ کا لازماً تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو. اطیعوا اللہ کے جیسا کہ بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی حکم کے اس میں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اسی طرح دوسرے مقام کے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو گے. یعنی رسول کی اطاعت، جو رسول کی اطاعت ہے وہ خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول تو خدا ہی کے ہدایت کو لے آیا ہوا ہے، خدا کا سفیر ہے. تو اطاعت تعلق باللہ کا لازماً تقاضا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تعلق باللہ ہو یا تعلق باللہ کی کوشش کی جا رہی ہو اور پھر اطاعت نہ ہو، اور اطاعت نہیں ہے تو پھر تعلق باللہ ہمارا ٹھیک سے نہیں ہے، ٹھیک سے استوار نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہو،
تو پھر اس کا لازماً نتیجہ ہے کہ پھر ہم بندگان خدا کو بھی خدا کی طرف مدعو کریں، بندگان خدا کو خدا سے جوڑیں۔ اسی لیے قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس انسان سے اور بہتر کون ہوگا جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ محبت رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ تعلق مضبوط سے مضبوط کرنے کی فکر کرتے ہو، تو پھر لازماً یہ ہے کہ آپ جو ہے نہ صرف یہ کہ آپ بلکہ تمام انسانوں کو بھی خدا سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کے مقصد وجود تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ تو اس معاملے میں کوئی انڈیویجولسٹک معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میں اپنے حد تک تو یہ سب کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شعور بھی ہے، استحضار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ بھی ہے، اس سے تعلق استوار کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، ذاتی زندگی میں اطاعت بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ اطاعت سے آگے بڑھ کے جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ تک یعنی جیسے کہنے کا بندگان خدا کو خدا سے جوڑنے کا عمل نہ ہو، تو پھر تعلق باللہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کمزور ہے، یا اس کو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس معاملے میں جو تیسرا اور آخری تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سے جب ہمارا ایک تعلق بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو طریقہ پسند فرمایا، ان کے لیے اگر آسان الفاظ میں کہیں تو سکسیس کا جو فارمولا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، اس فارمولے کو ہم کو کامیاب کرانا ہے۔ ایک تو دوسروں کو ہم اس کی طرف بلائیں گے، اور یہ سکسیس کا جو فارمولا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ ہے، اس کا دین ہے، تو اس دین کو جیسا کہ وہ ہے پورے کا پورا ہم اس کی اقامت کی یا اس کے مطابق انسانوں کی زندگی بنانے کی پھر کوشش میں لگ جائیں گے، چاہے انسانوں کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، جس کو قرآن کے اپنے الفاظ میں اقامت دین سے تعبیر کیا گیا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو جیسا کہ وہ ہے اس کو قائم کیجیے اور اس میں کوئی تفریقے میں نہ پڑیے۔ تو بندگان خدا کو خدا سے جوڑنا اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ انسانوں کی زندگیوں کو بنانا، ان کو سنوارنا، چاہے وہ انفرادی زندگیوں میں ہو انسانوں کی یا ان کی اجتماعی زندگی سے اور ان کے تمام چیزوں سے تعلق ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے مختصراً یہ دیکھا کہ تعلق باللہ کیا ہے اور تعلق باللہ کی اہمیت کیا ہے، اور پھر یہ کہ تعلق باللہ کی بنیاد کیا ہے جو کہ تزکیہ ہے اور خدا کا استحضار ہے، اور تعلق باللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی خوشنودی یا اس کو خوش کرنے کا جذبہ اور اس کو ناخوش کرنے یا اس کی نافرمانی کرنے سے بچنے کا جذبہ، یہی تعلق باللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھنا اور پھر اپنے آپ کو پاک کرنا تاکہ اللہ سے ہم قریب سے قریب تر ہوں، یہ اس کا وہ ہے۔ اور پھر جب تعلق باللہ ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر اس کے لازماً نتیجے میں ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے کردار کے اندر جو ہے کچھ تبدیلیاں واقع ہوں گی، ہمارے اندر کچھ صفات پیدا ہوں گی، کچھ ویلیوز ہماری کیریکٹر کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گی۔ اس میں سے 4 ہم دیکھیں: توکل، صبر، شکر اور مرحمہ۔ اور پھر اس کے بعد جب تعلق باللہ ہمارا مضبوط ہوگا جیسا کہ ہونا چاہیے، اس کی کوشش کی جائے گی، تو پھر جو ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہم پر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہماری زندگی میں ہو، اللہ تعالیٰ کے طرف ہم لوگوں کو بلائیں، دعوت اللہ کا ایک مرحلہ یا وہ تقاضا بھی ہے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے جو سکسیس فارمولہ ہے انسانی زندگی کے لیے، اس کی پھر اقامت کی کوشش کی جائے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر ہمارا تعلق باللہ کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہو رہی یا پھر اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاید ہم تعلق باللہ کو ویسے نہیں بنائے جیسے کہ بنانا چاہیے، یہ کہ پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہ گئی، جس کے نتیجے میں ایک تو ہمارے اندر وہ پازیٹیو چینجز نہیں آ رہی ہیں یا پھر ہم اس کے تقاضے پورا کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو جو ہے اس سے قریب تر ہونے کا شرف ہمیں عطا کرے اور اس سے قریب کرے، اس سے دور نہ کرے،
اور ہماری زندگی بھی اس کی خوشنودی کے راستے پر گزرے اور ہماری موت بھی اسی راستے پر ہو، اور کل کے دن جب اس کے آگے پیشی ہوگی ہماری تو ہم اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، حقیقتاً جو ہے یہی کامیابی ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔